وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ یہ باب جو چل رہا ہے، یہ باب ہے باب العلامات بین یدی الساعہ و ذکر الدجال، قیامت سے پہلے کی علامتیں یعنی بڑی علامتیں اور دجال کا بیان۔ تو اس سے پہلے والا جو درس تھا اس میں قیامت کی بڑی علامتوں کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اب دجال کا تذکرہ ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں دجال کے سلسلے میں۔ یہ لفظ جو دجال کا ہے وہ لفظ دجلہ سے بنا ہے۔ دجلہ کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، فراڈ کرنا۔ پرانے زمانے میں جیسے پتیلی چلتی تھی اور پتیلی کے اوپر کوئی قلعی کر دیتا تھا اور وہ نئی سی معلوم دینے لگتی تھی تو اسے لفظ دجلہ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اصل حقیقت کو چھپا کر کوئی اور چیز ظاہر کرنا، یہ دجل کے معنی میں شامل ہے۔ اسی سے داجل ہے، اور عربی کا ایک خاص قاعدہ ہے، اسے مبالغہ کہتے ہیں، کسی چیز کو بہت بڑھا کر بیان کرنا۔ تو اس مبالغے کا جو صیغہ ہے وہ دجال ہے، فعال کے وزن پر دجال، یعنی بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ اب اس کا نام تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی، یہ بنی اسرائیل سے ہوگا، نام تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوگا ہی، لیکن وہ دجال کے نام سے زیادہ مشہور ہوگا، اور وہ خود اپنے آپ کو دجال نہیں کہے گا بلکہ مسیح کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بہت سی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، ان علامتوں میں ایک دجال بہت بڑی علامت ہے۔ یہ قیامت کا بالکل آخری زمانہ ہوگا، اور اللہ رب العزت مومنین کے آزمائش کے لیے دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا۔ اللہ نے اسے بڑی طاقت اور بڑی قوت سے نوازا ہوگا، بہت طاقت اس کو دی ہوگی۔ شیطان مردود نے اللہ رب العزت سے قوت مانگی تھی، طاقت مانگی تھی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ بندوں کو گمراہ کر سکے۔ شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا کہ پروردگار، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے تو ان عبادات کا کچھ صلہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تھا تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو بہکانے کی طاقت چاہتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب جو شیطان کو قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں وہ اس طور پر حاصل ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اور بہکا سکے، اور مومنین کی یہی آزمائش ہوگی، اہل ایمان کی جو آزمائش ہوگی۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بہت زیادہ خبردار فرمایا ہے، بہت زیادہ، اور یہ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ پھر آپ نے دجال کے سلسلے میں بڑی واضح نشانیاں بیان فرمائی، بہت کھول کھول کر بیان کر دیا، تاکہ کوئی بھی شخص دجال کے فتنے میں، فریب میں گرفتار نہ ہو۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دجال کا تذکرہ، دجال کی باتیں پہلے تو خود جانیں اور اپنے گھر میں بتائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ بتا کر جائیں کہ وہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ دجال کا فتنہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی دجال کے سامنے جانے کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ ایک آدمی کو اپنے آپ پر بہت یقین ہوگا، اور جب وہ دجال کے سامنے جائے گا یعنی اپنے ایمان پر بڑا بھروسہ ہوگا اس کو کہ مجھے کون بہکا سکتا ہے، میں تو بالکل پختہ ہوں، مضبوط ہوں۔ لیکن جب وہ دجال کے پاس جائے گا اور دجال کی جو فریب کاریاں اس کے سامنے آئیں گی اور جو اس کی گفتگو آئے گی اس کے سامنے، تو وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا، وہ بہک جائے گا۔ لہذا اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ دجال کی اس خطرناکی کو دیکھ کر ہماری اس امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر
کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے دجال کا انکار کر دیا. اور آپ کو ہم ایک بنیادی بات بتا دیتے ہیں, جن لوگوں نے دجال کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بس جو قرآن پاک ہے بس اتنا ہی کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی اپنی مسند سے ٹیک لگائے ہوئے شبعان بالکل بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, بس کافی ہے. سنو الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ, سنو مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اور بھی باتیں مجھے بتائی گئیں. لہذا اس بات کو بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم بنا کر بھیجا ہے. سورہ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ ہے, صراط مستقیم بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کا مطلب ہے آدمی کا گمراہ ہو جانا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ ہے نہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے, جس طرح بتایا ہے, ان باتوں کو ماننا, اس پر ایمان لانا, اس پر عمل کرنا ایک مسلمان ہونے کے لیے, ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے, بلکہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے, 158. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں, یوم یاتی بعض آیات ربک, جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانھا, تو پھر کسی آدمی کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل, اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا. اگر وہ پہلے سے ایمان ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا تو اب پھر اس ایمان لانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا, اور اگر اس نے اپنے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا تو اب پھر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جب یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہوئی, آیت نمبر 158 سورہ انعام کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی. اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن, تین چیزیں ایسی ہیں, اذا خرجنا, جب وہ ظاہر ہو جائیں گی. تین چیزیں, یہاں پر آیات ربک ترجمہ کیا گیا تھا کہ جس روز اللہ رب العزت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. آیات یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ تین نشانیاں, جس روز ثلاثن, تین نشانیاں ایسی ہیں, اذا خرجنا, جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل, تو کسی نفس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اگر وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا. او کسبت فی ایمانھا خیرا, یا اس نے اپنے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا. نمبر 1, طلوع الشمس من مغربھا, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ابھی سورج پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوب جاتا ہے. ایک وقت وہ آئے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا, ویسٹ سے نکلے گا, مغرب سے نکلے گا اور پورب میں جا کر ڈوبے گا. تو جو مغرب سے سورج نکلے گا یہ پہلی نشانی ہے. جس روز یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. دوسری نشانی والدجال, اور دوسری نشانی ہے دجال, دجال کا ظاہر ہونا. اور تیسری نشانی ہے ودابۃ الارض, زمین سے چوپایا نکلنا. دابۃ الارض, دابۃ الارض کا تذکرہ اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا, ان دونوں کا تذکرہ اس سے گزشتہ والے درس میں ہو چکا ہے. یہاں پر صرف دجال کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری اس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے جنہوں نے دجال کا انکار کر دیا, بالکل کھلم کھلا. انہوں نے کہا کہ ہم دجال کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. حالانکہ واضح رہے کہ قرآن پاک میں اجمال ہے, اشارے ہیں, حدیثیں اس کی تفصیل ہیں. جیسے قرآن پاک میں کہا گیا نماز پڑھو, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. نماز کب پڑھو, کیسے پڑھو, کس طرح سے پڑھی جائے گی, نماز کب ٹوٹے گی, کب نہیں ٹوٹے گی, کیا پڑھا جائے گا, رکوع کیسے ہوگا, سجدہ کیسے ہوگا, یہ ساری باتیں قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ باتیں آپ کو حدیث میں ملیں گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے. یہ جو شارٹ بات کہہ دی گئی قرآن پاک میں اور اس کی تفسیر, اس کا ایکسپلین کر کے بیان کر دیا گیا حدیث شریف کے اندر. کیونکہ اگر قرآن پاک کے اندر ایک ایک بات کو خوب تفصیل سے بیان کیا جاتا
تو پھر وہ بہت اونچی اور بڑی کتاب ہو جاتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم نے کتاب بھی بھیجی ہے اور کتاب کے ساتھ رسول بھی بھیجا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے, جن کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے, تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں اس کتاب کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. یعلمہم الکتاب, جو قرآن پاک ہے وہ تمہیں سکھاتے ہیں, والحکمہ, اور بھی مزید باتیں بیان کرتے ہیں. لہذا فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تم لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس بات سے منع کرے وہ ٹھہر جاؤ. کیوں ٹھہر جاؤ؟ اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کہتے ہیں, بلکہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان سے کہتا ہے, ان کے اوپر پیغام نازل کرتا ہے, پھر وہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو نبی دین اسلام کو پہنچانے والے ہیں, اللہ نے ان کے اوپر جو بھی اتارا. تو اب اگر کوئی نبی کا انکار کرتا ہے تو اس نے اللہ کا انکار کر دیا. اور جیسے کہ قرآن پاک میں کہا گیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اس لیے کہ نبی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہا ہے. تو جو لوگ دجال کا انکار کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا کام یہ ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. حدیثوں کے انکار کے دو شکلیں ہمارے سامنے موجودہ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کلیتاً حدیث کا انکار کرتے ہیں, بالکل حدیثوں کا انکار, وہ کہتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہی نہیں. یہ لوگ بالکل جو گمراہ ہیں, ان کی گمراہی تو بالکل ظاہر و باہر ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیثوں کو تو مانتے ہیں, اتنی تو ان کے اندر جرت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار کر سکے کھلم کھلا, کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر مسلمان کہاں کہا جائے گا. لہذا وہ بڑے چالاک اور عیار قسم کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیثوں کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ہر حدیث کو نہیں مانتے ہیں, ہم حدیث کو وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوگی اس کو ہم مانتے ہیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, یہ لفظ کہنا یہ اپنے آپ میں غلط ہے. کیا کوئی حدیث ایسی بھی ہے جو قرآن کے مطابق نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیثیں تو قرآن پاک کی شرح ہیں, اسی کی تشریح ہیں. لیکن آج کل ایسے فتنے چل رہے ہیں, ایسے لوگ چل رہے ہیں جو حدیثوں کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیثیں ہیں, سندیں بالکل صحیح ہیں, سورج کی روشنی کی طریقے سے کرنیں, سورج کی روشنی کے طریقے سے سندیں بالکل واضح ہیں, اور پھر بھی وہ انکار کر دیتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو, ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, فہم سے دور ہے, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سمعنا واطعنا, ہم نے نبی کی بات سنی اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کا اقرار کر لیا, ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں. لہٰذا یہ جو حدیثیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, قرآن پاک کی شرح ہے. تو اس طرح سے دو طرح کے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں. ایک وہ حدیثوں کا جو کلیتاً انکار کرنا, ساری حدیثوں کا انکار کرنا, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر یہ جرت نہیں پاتے ہیں کہ حدیثوں کا انکار کریں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ حدیثیں مانیں گے, کچھ حدیثیں نہیں مانیں گے. صحیح معاملہ یہ ہے, صحیح بات اور روشن بات اور دو ٹوک بات, بالکل صاف بات, کہ جو حدیثیں سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں وہ مانی جائیں گی, اور جو حدیثیں سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ نے دین کو محفوظ کر دیا ہے, دین کو محفوظ کر دیا ہے, سندوں کے اعتبار سے محفوظ ہو گیا ہے. قرآن پاک محفوظ, حدیثیں محفوظ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, ان کے فتاوے, ان کی باتیں سب محفوظ ہو گئی ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ میں ہیں ہمارے سامنے. لہٰذا ان کا ماننا فرض ہے, ان کا ماننا لازمی ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کوئی آدمی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کے دائرے میں ہوگا. اب دجال کا انکار کرنے والے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ, ہم نے آپ کو بتایا کہ دو ٹائپس کے لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں. پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کر دیا. اب دوسرے قسم کے لوگ اور بھی ہیں جو دجال کا مانتے ہیں, حدیثوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن جیسے ہوتا نہیں کچھ کی گمراہی کہاں سے آ جائے, شیطان مردود انسان کو کب کس طرح سے گمراہ کر دے, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار ہدایت عطا فرما, ہمیں ہدایت پر قائم رکھ, اے اللہ تو ہماری مدد فرماتا رہے, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ان لوگوں کے راستے پر نہ لے چل جو گمراہ ہو گئے اور جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دجال کے بارے میں حدیثیں خوب گڑھ لیں, ضعیف حدیثیں, منکر حدیثیں, موضوع حدیثیں, جھوٹی خوب دجال کے بارے میں گڑھ لیں. ہمارے زمانے میں تو ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دجال کی تصویریں بنا ڈالی, عجیب غریب تصویریں. یوٹیوب پر کبھی آپ کھول کر دیکھیے, دجال کے نام سے آپ کو عجیب غریب ایک تماشا ملے گا. کوئی دجال کے پوری فوٹو بنائے ہوئے, اس کی تصویر بنائے ہوئے, بیچ میں اس کی آنکھ رکھے ہوئے, وغیرہ وغیرہ. دجال کے بارے میں کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں, ایسی باتیں. لہذا یہ بھی گمراہی ہے.
نبی کی باتوں سے ہٹنا یہ بھی گمراہی ہے، اپنی طرف سے باتوں کا ایجاد کر لینا یہ بھی گمراہی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے دجال کے چیپٹر میں صرف وہ حدیثیں پڑھیں گے جو بالکل صحیح ہوں گی، جن کی سندیں سورج کی روشنی کی طریقے سے بالکل چمکدار اور تابناک ہوں گی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیثیں ہیں۔ لہذا صحیح حدیثوں کی روشنی میں آپ دجال کو جانیے اور دجال کو پرکھیے، جانیے، اور یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، اور یہ کہ دجال کے نکلنے کے بعد پھر ایمان کا لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہمیں دجال کو پہچاننا ہے، ان حدیثوں کو سننا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سننا ہے بلکہ دوسروں کو پہنچانا ہے۔ یہ کتاب الفتن کا چیپٹر وہ ہے جو عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، عام طور سے دجال کا تذکرہ نہیں کرتے، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، لہذا ان سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ایک اور بات، اس بات کے بعد میں، اس سے پہلے کہ ہم حدیثوں کو پڑھنا شروع کریں، ایک بات آپ کے سامنے اور ہم بیان کر دیں دجال کے تعلق سے۔ دجل کا جو لفظ بنا ہے ابھی میں نے بتایا کہ فراڈ کرنے کے معنی میں ہے، دھوکہ دینے کے معنی میں۔ دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو یہ جو دھوکہ دینے والا شخص ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو اچک لینے والا ہوگا۔ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ آپ اس کی جب بات مانیں تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا وہ اس طریقے سے مسلمانوں کا شکار کرے گا، شیطان کا وہ آخری حربہ ہوگا کہ مسلمان نہ رہ جائے، مسلمان کافر ہو جائے، مسلمان مشرک ہو جائے، کفر کرنے لگے۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ دجال اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اسی طریقے سے دجال ایسی چیزیں دکھائے گا کہ جو بالکل خرق عادت ہوں گی، جیسے آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور پانی برسنے لگے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا اور غلہ نکل جائے گا۔ ابھی وہ اور کیا کیا کرے گا، ابھی آپ حدیث میں دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ تو یہ جو خرق عادت چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ بہت بڑے خطرناکی کی بات ہے، جو صرف ظاہر پر ایمان لے آتے ہیں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ کوئی آدمی پانی پر چل رہا ہو یا آسمان میں اڑ رہا ہو، آپ اس کے اوپر ایمان نہ لائیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا عمل سنت کے مطابق، قول رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ معیار آسمان میں اڑنا یا پانی پر چلنا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی باتوں سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ سب سے اہم بات ہے اور بہت بنیادی بات ہے۔ یہ بات آپ خود بھی سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، سب کو بٹھال کے قاعدے سے آپ سمجھائیے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جڑا رہنے والا ہے۔ باقی کوئی بھی شخص، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا ہو اور چاہے پانی پر چلنے والا ہو اور کتنے ہی شوبدے دو میجک دکھانے والا ہو، ایسے آدمی کے اوپر آپ ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے۔ نبی کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں وہ ان باتوں کی روشنی میں ہر آدمی کو چیک کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر کسی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، خرق عادت چیزوں کو دیکھ کر اس میں آپ مبتلا نہ ہو، کیونکہ اب جو دور شروع ہونے والا ہے یہ گمراہی کا یہی دور شروع ہونے والا ہے۔ اس دجال کے آنے سے پہلے دجال آئیں گے، بہت سارے ایسے دجال جو لوگوں کو دین سے ہٹائیں گے، اپنی طرف بلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو ان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، جیسے کہ حدیث شریف میں گزر چکا ہے کتاب الفتن کی بالکل شروعاتی روایت میں، من اجابوہم قذفوہ فیہا، جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے داعی ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے، ایسی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہوں گے جن کی باتوں کے فریم میں آپ آ جائیں گے، اور فریم میں آنے کے بعد آپ جب ان کی باتیں ماننے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے بہت دور چلے گئے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیثیں ہیں، حدیثوں کی روشنی میں قرآن پاک سمجھیے
اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا فہم ہے. صحابہ کرام جن کے سامنے اللہ کے رسول نے جو گفتگو کی انہوں نے اس کو جیسے سمجھا ویسے ہی آپ بھی سمجھیے. اپنی مرضی سے مت سمجھیے. اپنی مرضی سے نہ قرآن کی آیتوں کی تشریح کیجیے, اپنی مرضی سے نہ حدیثوں کی اپنی تشریح کیجیے, بلکہ قرآن پاک کی تشریح ہوگی حدیثوں کی روشنی میں, اور حدیثوں کو سمجھا جائے گا صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو کیسے سمجھا. جب ان کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ بات پیش کی تو انہوں نے اس بات کو کیسے سمجھا, کیا مطلب لیا, کیا معنی لیا, کیسے اس پر گامزن ہوئے, کیسے اس پر عمل کرنا انہوں نے شروع کیا. اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان باتوں کو آپ پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ورنہ آج کے اس دور میں ایسے بازار سج چکے ہیں, ایسے اسٹیج لگ چکے ہیں جہاں پر اب لوگ اپنی اپنی شہنائی بجائیں گے, اپنی اپنی ڈگڈگی بجائیں گے اور طرح طرح کے فریب کے جال پھینکیں گے اور اس میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے. اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھیے, اسی سے جڑے رہیے اور انہی کی باتوں کی روشنی میں دوسرے کو تولیے. کوئی بھی شخص ہو, کسے باشد کوئی بھی ہو, وہ ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا, چاہے وہ آسمان سے اشارہ کرے اور پھول گرنے لگیں, آسمان کے اوپر اڑنے لگے, پانی پر چلنے لگے, کچھ بھی وہ کر کے دکھائے, کچھ بھی کر کے دکھائے, اگر قرآن کے خلاف جا رہا ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے, اللہ کے نبی کی باتوں کے خلاف جا رہا ہے, تو اس کے اوپر ہرگز ایمان نہ لاؤ اور اس سے دور رہو, اور اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو برداشت کرو. اور یہ سلسلہ آگے آ رہا ہے بھی. اب ہم یہاں سے حدیث سناتے ہیں آپ کو. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ نے کہا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک, آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کوئی معاملہ دجال سے زیادہ سنگین نہیں رہا. یہ مسلم کی روایت ہے. کوئی معاملہ دجال سے زیادہ سنگین کا نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بڑی سنگینی کی بات ہے کہ دجال گمراہ کرے گا لوگوں کو اپنی باتوں سے, اپنی حرکتوں سے, اپنے اعمال سے وہ گمراہ کرے گا, اور کامیاب وہی ہوگا جو ہر حال میں صرف یہ کہے گا کہ نہیں تمہاری بات تو حدیث کے خلاف ہے, تمہاری بات تو اس قرآن کے آیت کے خلاف ہے, تمہاری بات تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے, جو بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, فلاں جگہ پر ہے, فلاں جگہ پر ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے, تمہاری بات اس کے خلاف ہے, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ایسا ہی آدمی کامیاب ہوگا. ورنہ باقی لوگ, ایک بہت بڑی تعداد, آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں اپنے چاروں طرف, اگر آپ نگاہ دوڑانا شروع کریں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. اگر آج دجال ظاہر ہو جائے تو لاکھوں لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے بلا شبہ. کھلم کھلا وہ بول رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا ہے. ایک صاحب گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا عدل حق, میں ہی رب ہوں, امبرزم, میں ہی رب ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو انکار کرنے والوں نے تو انکار کیا, اس کا کفر بالکل واضح تھا, صاف صاف تھا, انکار کیا. لیکن لوگوں نے, کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی, ان کو صوفی کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے کہا کہ یہ شطحات ہیں. شطحات کیا ہیں؟ یعنی یہ ایک بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور ان پر جنون اور دیوانگی طاری ہے. یہ اللہ کی محبت, دیکھیے دماغ سے سوچئے پہلے, یہ اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے, لہذا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم تو ان کی بزرگی مانتے ہیں. وہ بندہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, ابھی آپ کے اوپر تھوڑا سا ایک بے ہوشی سی طاری ہے, آپ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہیں. ایک صاحب کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ یہ قول کی حقیقت کیا ہے, سچا ہے کہ جھوٹا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ قول جھوٹا ہے, کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہم نام لینا مناسب نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں ما فی جبتی الا اللہ, میرے اس جبے کے بیچ میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب میں ہی اللہ ہوں, میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس بزرگ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا صحیح ہوگا, لیکن لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ نہیں تو بزرگی کی نشانی ہے, یہ تو بہت بڑے اللہ کا بزرگ ہونے کی, اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے. اللہ کی قسم اپنی زبان پر قابو رکھو, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولے گا اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا, جو شرکی اعمال کرے گا اس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا, اس کو مشرک کہا جائے گا, کافر کو کافر کہا جائے گا, اور اس سلسلے میں ذرہ برابر کوئی رو رعایت کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی تعویل کی ضرورت ہے. جو کفر بولے گا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا, وہ کافر ہوگا. یہ اس لیے ہم نے یہ بات بیان کر دی آپ کے سامنے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں تصوف کے اندر,
یہ باقاعدہ مان لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ آپ جو کہیں سب ٹھیک ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، ان پر اس وقت بے ہوشی طاری ہے، یعنی وہ جنون کے عالم میں ہے، جو کہیں کو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ غلط کام کرنے کا حوصلہ رکھیے، جو آدمی غلط کر رہا ہو یا کہہ رہا ہو اس کو ٹوکنے کا حوصلہ رکھیے۔ اب اگر سوچئے کہ ذرا ایسے دور میں دجال جب آئے گا تو ابھی آپ اس کی صفات سنیں گے، وہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھ کر لوگ دور بھاگیں گے، صاحب ایسا ہے، جیسے لوگوں نے خطرناک اس کی تصویریں بنا رکھی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ گمراہی کے جال پھینکے گا، لوگ اس کی باتوں میں مبتلا ہوں گے، اور ہمارے خیال سے ایسے لوگ جو بہت جلد تعویل کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کہا ہوگا، اور ہیں تو یہ بہت بڑے بزرگ لیکن کہہ دیا ہوگا، یہ سب کچھ نہیں۔ ایسے لوگ دجال کے فتنے میں زیادہ مبتلا ہوں گے، خیال رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیکم، سنو اللہ کی جو صفات ہے وہ تم سے مخفی نہیں ہے، اچھی طریقے سے جان لو۔ ان اللہ تعالی لیس باعور، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، بلند و بالا ذات، وہ کانا نہیں ہے۔ اور جو دجال آئے گا وہ کانا ہوگا، وہ کہے گا میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی دائنی آنکھ کانی ہوگی۔ ذرا تم اپنے دماغ سے سوچ کے دیکھو کہ جو شخص اپنے عیب کو درست نہ کر پا رہا ہو، کیا وہ تمہارا رب ہونے کے لائق ہے؟ کیا اس کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے، اور کیا ان لوگوں کو زیبا دیتا ہے کہ اس کو رب مانے؟ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور جو مسیح دجال ہوگا وہ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اس کی دائنی آنکھ کانی ہوگی، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبٌ طَافِيَةٌ، گویا کہ اس کی آنکھ ایک ابھرا ہوا انگور ہوگی، جیسے انگور کوئی ابھرا ہوا ہو اس طریقے سے اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ یہاں پر ایک ہم بات اور بتا دیں کہ وہ جو دجال آئے گا اس کا نام تو مختلف بتایا گیا، صافون اور بھی بہت سارے نام اس کے بتائے گئے ہیں، لیکن وہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ میں مسیح ہوں، مسیح، وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا، اپنے آپ کو رب کہے گا، اپنے آپ کو اچھی صفات سے ملقب کرے گا اپنے آپ کو، لیکن حقیقت میں وہ دجال ہوگا۔ جو اہل علم ہوں گے، جو اصحاب ایمان ہوں گے، وہ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ دجال ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، دجال ہے، اس سے بچ کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی بخاری مسلم دونوں کی روایت تھے، اب اگلی روایت جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا ہے مگر یہ کہ اس نے اپنی قوم کو کذاب کانے سے ڈرایا ہو، وہ کانا جھوٹا یعنی دجال، اس سے ڈرایا ہو، الا انہ آور، سنو وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور جو تمہارا رب ہے رب ذوالجلال، لیس بعور، وہ کانا نہیں ہے، مکتوب بین عینیہ کفر، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوگا، کفر لکھا ہوگا۔ اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے، ابھی ایک اور روایت آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا اس کو پڑھ لے گا، جو مومن ہوگا اس کو پڑھ لے گا۔ یہ جو کفر لکھا ہوگا اس کے بارے میں دو طرح کی تشریحات سامنے آئی ہیں۔ یہ دونوں جو تشریحات ہیں آپ یقین کریں کہ یہ تشریحات اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ سے اس سے پہلے کے دروس میں بھی کہا ہے، آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ حدیثوں کی جو تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تشریح اصل ہے۔ باقی جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کے بارے میں ہم ایک اندازے قائم کر سکتے ہیں۔ دجال کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، اب ہم جو بھی بات کریں گے ایک اندازوں پر مبنی ہوگی۔ لہٰذا اب اس کفارہ کی جو تشریح کی گئی ہے وہ دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر کفارہ، کاف فا اور را، یہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہوگا۔ لکھا ہوا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل جو ہے انکرپٹڈ ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، دکھائی دے گا، آدمی اس کو پڑھ لے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہونے کا مطلب ہے کہ ظاہر و بین، کہ بالکل ظاہر اور بین ہوگا، یعنی اس کی باتیں ایسی ہوں گی جو بالکل صریح کفر ہوگا،
ایک مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے نہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو گوار ہو کوئی بھی ہو، وہ جان جائے گا کہ یہ بات تو غلط ہے، یہ بات تو کفر ہے۔ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ اس کے پیشانی پر کفرہ لکھا ہوا ہوگا، باقاعدہ لوگ جان لیں گے لکھے ہوئے ہونے سے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کفر بالکل واضح ہوگا۔ ہمیں ایک بات کا اندازہ اور ہوتا ہے، ایک بات اور ہم بیان کر دیں یہاں پر، کہ بسا اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہوتے وہ بھی جان جاتے ہیں۔ اس کے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ٹرینیں چلتی ہیں، راجدھانی ایکسپریس ہے چلتی ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے راجدھانی ایکسپریس۔ اب ایک غیر پڑھا لکھا اس کو نہیں جان سکتا، لیکن جب وہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر انتظار کر رہا ہوتا ہے اور جب گاڑی آ جاتی ہے تو وہ بھی چیخ اٹھتا ہے کہ راجدھانی آ گئی، گاڑی آ گئی، اگر کیونکہ وہ اس حیث سے پہچانتا ہے، اس اسٹیشن پر آ جانے کی وجہ سے پہچانتا ہے، اس پلیٹ فارم پر آ جانے کی وجہ سے اس کو پہچانتا ہے، اگرچہ وہ لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ تو ایک مومن کی جو صفت ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان سے متصف ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو بہت آرام سے جان لے گا کہ نہیں یہ تو کفر ہے۔ تو بہرحال اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یا تو لکھا ہوا ہوگا باقاعدہ، اس کی پیشانی کے اوپر کا فا اور را یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا، اور یہ علامت ہوگی کہ جو اہل ایمان ہے وہ پہچان لیں، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ اس کی باتیں اتنی کافرانہ ہوں گی، واضح کفر بالکل، کہ ایک پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو وہ بھی جان جائے گا کہ یہ کفر ہے اور غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی؟ وہ کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور جہنم کو لے کر چلے گا، تو جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ جنت ہے، حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور جس کے بارے میں وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَكُمْ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں دجال کے فتنے سے، بچے رہنا جیسے نوح نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ یعنی سارے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے کہ ہر آدمی چوکنا رہے اور دجال کے فتنے سے بچا رہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، جب دجال چلے گا تو دجال اپنے ماننے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ فیاض ثابت ہوگا، جو اس کی باتوں کے ماننے والے ہیں وہ خوب فائدہ اٹھائیں گے، اور جو اس کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ سزا پائیں گے اسی وقت۔ جو دجال کی بات مان لے گا اس کو دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، اس کو اکرام اور عزت دنیا میں دجال کے سامنے اس کو خوب کیا جائے گا، اور جو دجال کا انکار کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں اپنا رب نہیں مانتے، ہم مومن ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، وہ بیچارے بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہ فاقے کریں گے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دجال اپنے ساتھ جنت اور آگ ایک لے کر چلے گا، نہر پانی کی اور ایک آگ کی، وہ اس کے ساتھ میں چل رہی ہوں گی۔ ایک طرف وہ ہوگا جہاں پر بہترین شاندار گلستہ ہے، چمن ہے، جہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں، ہر طرح کی سہولتیں اور انعامات مہیا ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو دہکتی ہوئی آگ ہے، جہاں پر سزائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، اور آدمی کو مصائب سے دوچار ہونا ہے، یہ دونوں اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اب یاد رکھو کہ جو یہ فریب ہے اور دھوکہ ہے، جو جس کو وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بڑی جنت ہے، بڑے گلستہ ہے، گلشن ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، ہر قسم کی سہولتیں مہیا ہیں، آسائش ہیں، حقیقت میں وہ تکلیفیں ہوں گی، اور جس کو وہ یہ دکھا رہا ہوگا کہ یہ آگ ہے، حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی، وہ آرام اور اطمینان کی جگہ ہوگی۔ لہذا جو مسلمان بندے مومن اس دور میں جو پائے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے آئے گی روایت، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے سامنے، ایک مومن کے سامنے جب وہ دجال آئے اور ایک طرف وہ جنت اور ایک طرف آگ کو پیش کرے، تو تم آگ کو چن لینا،
اس لیے کہ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی، وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے ایک، وہ تمہیں آگ میں ڈالے گا تو حقیقت میں وہ آگ میں نہیں ڈال رہا ہوگا، تمہیں وہ آرام میں ڈال رہا ہوگا۔ اگلے روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسلم کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ میں پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تو جس کو لوگ پانی سمجھ رہے ہوں گے، آب شیریں، آب زلال سمجھ رہے ہوں گے، وہ حقیقت میں آگ ہوگی جو جلانے والی ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھ رہے ہوں گے، آتش سمجھ رہے ہوں گے، حقیقت میں فماء بارد، وہ آب شیریں ہوگا، میٹھا پانی ہوگا۔ فمن ادرک ذالک منکم، تو تم میں سے جو بھی وہ وقت پائے، وہ زمانہ پائے، تو اس کو، جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہے، اس کو چن لے، اس کو اختیار کر لے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں عمدہ پاکیزہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اور امام مسلم نے دجال کے بارے میں کچھ باتوں کا اور اضافہ کیا، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، لیکن اس کے آگے امام مسلم کی روایت ہے، ان الدجال ممسوح العین، دجال کی جو آنکھ ہوگی وہ پوچھی ہوئی ہوگی، جیسے کوئی آنکھ پوچھ دے، ایسے کیسے؟ جیسے کوئی انسان کوئی پتلا بناتا ہے، مٹی کا پتلا بنائے اور آنکھ بنائے مٹی کا، اور اس کے بعد کوئی آدمی آئے، دوسرا آدمی یا کوئی بچہ اس کی آنکھ پہ ایسے ہاتھ پھیر دے، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ آنکھ بالکل اس کی پچ جائے گی، وہ پتلے کی۔ تو اسی طریقے سے جو دجال ہوگا، جو انسان کے اسٹرکچر میں ہوگا، اس کی جو آنکھ ہوگی وہ پچھی ہوئی ہوگی، اس کے اندر روشنی ہوگی۔ آنکھ پوچھ دینے کا مطلب روشنی سے خالی ہونا، اس سے کچھ دکھائی نہیں پڑے گا۔ وَعَلَيْهَا ضَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، اور اس کے اوپر ایک موٹی سی چمڑی پڑی ہوئی ہوگی، وہ کھال لٹک کر اس کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی ہوگی، اور اس طرح سے وہ اس کی آنکھ بڑی بدنما اور بڑی بدحیت معلوم ہو رہی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دجال کو بڑی طاقت سے نوازا، بہت ساری طاقتیں دی، لیکن عیب اس کے اندر رکھ دیا۔ یہ عیب اس لیے رکھ دیا تاکہ جو بندے مومن ہیں، جو اصحاب مومن ہیں، وہ جان لے کہ یہ دجال ہے، پہچان لے، اچھی طرح سے پہچان لے کہ یہ جو اپنی تمام ہر طرح کی چیزیں کر رہا ہے، آسمان سے پانی برسائے دے رہا ہے، غلے اگائے دے رہا ہے، آگ لے کر چل رہا ہے، جنت اور جہنم اپنے ساتھ ڈپلیکیٹ جنت اور جہنم لے کر چل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ دکھا دینا چاہتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے نہیں کچھ، یہ تو تھوڑی آزمائش کے لیے ہے، تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اگر اس کے پاس حقیقی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنی آنکھیں ٹھیک کرتا، اگر اس کے اندر کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، تو یہ سب سے پہلے جو کرتا اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے بہت سارے جو میجیشین ہوتے ہیں، جادوگر، وہ آپ کو دکھاتے ہیں روپیہ نکالا، کاغذ کا نوٹ نکالا اور ایسے ایسے کیا، اور آپ کے سامنے 100 کا نوٹ سامنے آ گیا، 500 کا نوٹ سامنے آ گیا۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ فریب ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں وہ چینج کر لیتے تو ان کو اسٹیج پر شو کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ وہ بھی کہیں اچھی سے لگژری گاڑیوں میں چپ چاپ گھوم رہے ہوتے۔ جب بیٹھ کے پیسے بنا لینا ہے اپنا، تو پھر کاہے کے لیے اتنی محنت، کاہے کے لیے اتنی جو ہے دقتیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ۔ تو دجال حقیقت میں آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، وہ آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوگا وہ دھوکہ ہوگا۔ ابھی اس کو بہت غور سے سنیے گا، اس لیے آگے چل کر ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے شیاطین دجال کی مدد کریں گے۔ جو شیاطین ہوں گے کیسے وہ دجال کی مدد کریں گے، دجال کی مدد کرنے کے لیے فوراً آگے آ جائیں گے، کیونکہ وہ شیطان کا حربہ ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا، نئے آنے والوں کے لیے بیان کر دیں کہ دجال انسان ہوگا اور بنی اسرائیل سے ہوگا، قوم یہود سے ہوگا، اور انسان ہوگا۔ اس کو کوئی یہ نہ جانے کہ کوئی بڑا راکشس ٹائپ کا ہوگا اور ایک عجیب و غریب بن کے آئے گا سامنے۔ ایسی تصویریں یوٹیوب کے اوپر ڈالی گئی ہیں، یہ سب غلط تصویریں ہیں، دھوکے کی تصویریں ہیں یہ سب، اور ان سب کا بنانا بالکل جائز نہیں ہے، اور پھیلانا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ۔ تو دجال کی جو آنکھ ہوگی پچھی ہوئی ہوگی، اور اس کے اوپر موٹا سا چمڑا پڑا ہوا ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، کاتبن وغیر کاتبن، پڑھا لکھا ہو اور چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، وہ اس کو پڑھ لے گا۔ اس کی ہم تشریح کر چکے۔ اور انہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ بھی خراب ہوگی،
ابھی 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 آج تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ داہنی آنکھ کے بارے میں ہو رہی تھی. داہنی آنکھ انگور کی طریقے سے پھولی ہوئی ہوگی, اس کے اوپر موٹا سا چمڑا پڑا ہوا ہوگا, اور تیسری بات اس کے اندر سے روشنی غائب ہوگی. یہ داہنی آنکھ کے بارے میں تھی. اب جو بائیں آنکھ اس کی ہوگی وہ بھی خراب ہوگی اور صاف نہیں ہوگی. اگرچہ روشنی ہوگی اس میں, دیکھنے کی ہوگی روشنی, لیکن آنکھ وہ بھی خراب ہوگی, عجیب سی ہوگی وہ. اب دجال کے ایک اور علامت سنیے, جفال الشعر, اس کے جو بال ہوں گے دجال کے وہ گھنگرالے بال ہوں گے, گھنگرالے بالوں والا ہوگا وہ. ابھی اس کی اور بھی پہچان آتی ہے. ماءہ جنتہ و نارہ, اس کے ساتھ میں ایک جنت ہوگی اور باغ گلشن اور ایک آگ ہوگی. تو جو اس کی آگ ہے وہی گلشن ہے, اور جو گلشن ہے وہی حقیقت میں آگ ہے. یہ بالکل الٹا ہوگا. رواہ مسلم. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں جب گفتگو کی تو آپ نے فرمایا, اصل میں جب دجال کا تذکرہ ہوا تو صحابہ کرام کے کلیجے بالکل کانپ اٹھے, بالکل گھبرا گئے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان یخرج وانا فیکم, اگر دجال نکلتا ہے اور میں موجود ہوں, فانا حجیجہ دونکم, تو میں آگے بڑھ کر دجال کا مقابلہ کروں گا, تم لوگ پیچھے رہنا, تم لوگ پیچھے رہنا, میں آگے بڑھ کر دجال کا مقابلہ کروں گا. وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ, اور اگر دجال نکلا اور میں موجود نہیں ہوں, میرا انتقال ہو چکا ہوگا, بعد میں نکلے گا, فَامْرَؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ, تو پھر ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہوگا, خود اس کو مقابلہ ہی کا, اسی کو مقابلہ کرنا ہوگا. وَاللَّهُ خَلِيفَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے, ہر مومن کا. یہ بڑا باریک سے ایک نکتہ ہے عزیزان محترم, بڑا پیارا سا نکتہ ہے. آپ کو دجال کا مقابلہ خود ہی کرنا ہوگا, لیکن دجال کے مقابلے کی ساری طاقت آپ کو اللہ سے ملے گی. لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی اس طاقت کو لینے میں غفلت نہ کرنا, اپنے آپ پر, اپنے علم پر, اپنے تقوی پر, اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا, اللہ سے مدد مانگنا, اس کے سامنے گڑ گڑانا کہ پروردگار میرے ایمان کو سلامت رکھ, یا اللہ میری موت ایمان پر آئے, یا اللہ یہ گمراہ کرنے والے ہمارے ایمان کو چھین نہ لے مجھ سے. لہذا ہر لمحے ساری طاقت اللہ سے حاصل کرتے رہو, طاقت کا سرچشمہ ہے وہ. لہذا یہ مت سمجھنا کہ ہم جائیں گے اور مقابلہ کر لیں گے اور ڈٹ جائیں گے, ہرگز نہیں. تم بچ سکتے ہو دجال سے, دجال کی فتنہ گری سے, اللہ کی مدد سے. لہذا اللہ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا. صبح ہو یا شام ہو, نمازوں کی سجدے ہو یا بستر پر لیٹ کر دعائیں کرنا ہو, اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا, اللہ سے نجات مانگتے رہنا. دجال کے مقابلے میں اور کفر اور شرک اور باطل کے مقابلے میں اور اہل باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی قوت اللہ سے مانگتے رہنا. یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار, ہمارے رب, اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اگر ہم, اے ہمارے پروردگار, اے میرے رب, میرے اللہ, میرے معبود, اگر تو ہدایت نہ دیتا تو آج ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیے, کبھی بھروسہ نہ کیجیے اپنے آپ پر. آپ کا علم, تقوی, زہد, نماز, پرہیزگاری, یہ سب مبارک, آپ کو مبارک. کبھی غرور نہ کرنا. شیطان کے ایسی سازشیں ہیں کہ منٹوں میں اس ختم کر دیتی. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہو. دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو خانہ کعبہ تعمیر کر دیا, پوری محنت لگا دی, قوت لگا دی, پھر کیا کہتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ تو اسے قبول کر لے. دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار قبول کر لے. اتنے جہاد ہوتے ہیں, اتنی عبادتیں ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے پروردگار قبول فرما لے, اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں, نماز تو ہم نے پڑھ دی, لیکن اے ہمارے پروردگار یہ نماز کچھ نہیں ہے, ہاں اگر آپ قبول کر لیں تو یہ بہت بڑی بن جائے گی. لہذا ہمیشہ ساری مدد, ساری طاقت اللہ سے مانگتے رہے. یہ بات فرمائی, فاللہ واللہ خلیفۃ علی کل مسلم, اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے, وہی اس پر نگراں ہے, وہی اس کا جاننے والا ہے. سنو, انہ شاب قطت, جو دجال ہوگا وہ
कड़ियल नौजवान होगा, शाबुन कतत, कड़ियल सा बिल्कुल नौजवान होगा। आइनुहु ताफी, अच्छा कतत के जो माने आते हैं वो आते हैं बालों का घुंघराला होना, तो वो जो कड़ियल नौजवान होगा उसके बाल घुंघराले होंगे। शाबुन कहते हैं मौफूर शबाब, शाबुन कहते हैं उस नौजवान को जिसकी जवानी बिल्कुल उबल रही हो, जो बिल्कुल अपने प्राइम टाइम पे हो, बिल्कुल शानदार कड़ियल नौजवान जिसको हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, और बाल उसके घुंघराले होंगे। हां, आइनुहु ताफिया, और अच्छा यहां नहीं है लेकिन यहीं पर बताए देते हैं कि हदीस शरीफ में आया है, आगे आएगा भी, अखमर उसको बयान किया गया है, सुर्खी माइल होगा उसका चेहरा, यानी उसकी जो चमड़ी होगी वो गोरी होगी, गोरा रंग और सुर्खी माइल। गोरे रंग पर जब सुर्खी होती है तो खूबसूरती और बढ़ती, तो गोरा होगा। बाज लोगों ने जो बनाया ना काला काला बना के उसकी जो तस्वीरें, सब गलत बात है, झूठ बात है, ये हदीसों के खिलाफ है। ये अकमर लफ्ज उसका इस्तेमाल किया गया, सुर्खी माइल होगा वो। अच्छा, उसकी आंख, दाहिनी आंख वो उभरी हुई होगी, जैसे अंगूर उभरा हुआ होता है वैसे उभरा हुआ होगा। और मैं उसको तशबीह देता हूं अब्द उज़्ज़ा इब्न क़तन से, उसी के मानिंद होगा। फमन अदरकहु मिनकुम, तुम में से जो शख्स भी दज्जाल को पाले, दज्जाल उसके सामने है, दज्जाल के सामने उसको आना पड़ा, जो भी तुम में से दज्जाल का सामना करे या उसके सामने आ जाए, फलयक़रा अलैहि फवातिहा सूरतिल कहफ, तो उसको चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात उस पर पढ़े। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, फलयक़रा अलैहि बिफ़वातिहि सूरतिल कहफ, कि उसके ऊपर सूरह कहफ का इब्तिदाई हिस्सा पढ़े। फ़इन्नहा जिवारुकुम मिन फितनतिही, यह सूरतुल कहफ का पढ़ना तुम्हें दज्जाल से पनाह में रखेगा। यहां पर हम दो गुफ्तगू करेंगे। पहली गुफ्तगू यह है कि हर मुसलमान को, हमारे हर बच्चे को, हमारी हर खातून को सूरह कहफ याद होनी चाहिए, और कम से कम उसका इब्तिदाई हिस्सा जरूर याद होना चाहिए। एक बात और है, दूसरी बात जो अर्ज करनी है कि सूरतुल कहफ की जरा तफसीर पढ़िए। सूरतुल कहफ को जब पढ़िए तो आपको नजर आएगा कि बड़ी खर्क आदत चीजों के मुकाबले में ईमानियात की जड़ें कैसे मजबूत की गई हैं। लिहाजा सूरतुल कहफ का बड़ा खास ताल्लुक है उसको बचाने में, ईमान की हिफाजत में दज्जाल से। सूरतुल कहफ को जब आप पढ़ेंगे, उसकी तफसीर जब आप पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि जहां पर अल्लाह की मदद के जरिए से ही इंसान को कामयाबी हासिल होती है, और कैसे मादियत को किनारे करना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने रिश्ते को जोड़ना है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें उसके अंदर नजर आएंगी। सूरतुल कहफ की हमारी तफसीर जो ऑडियो में है वो मौजूद है, एक एक आयतों की, दो आयतों की तफसीरें जो चलती हैं हमारी, 2 आयतों की, कभी 3 आयतों की, पूरी सूरतुल कहफ की मौजूद है। आप हजरात से गुजारिश है कि मौका निकालकर उसे आप जरूर सुनें। अन्नहु खारिजुन खल्लतन बैन शाम वल इराक, और वो निकलेगा शाम और इराक की पट्टी से, के इलाके से। वो कहां से निकलेगा? शाम और इराक के। ये बात हम आपको बयान कर दे कि दज्जाल के निकलने से पहले जंगें चल रही होंगी। ये सब गुजर चुका है गुज़श्ता दुरूस में कि मुल्क शाम से जंगों का आगाज हो चुका होगा और मुसलमान जंग कर रहे होंगे। उन जंगों के अंदर मुसलमान शिकस्त भी खा रहे होंगे। ये वो दौर आएगा, फिर एक ऐसे शख्स का वजूद होगा, कोई एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों की खिलाफत को कायम करेगा, जिसे लोग महदी कहेंगे। हमने यह भी बयान किया था कि महदी के बारे में भी लोगों ने बहुत सारी रिवायतें गढ़ ली हैं और बड़ी झूठी चीजें फैला रखी। अल्लाह के नबी ने बड़ी वजाहत के साथ महदी के बारे में बयान किया है। महदी मुसलमानों के साथ जब जंग होगी तो वो उस जंग को जीतेंगे। अब मुसलमानों पर यह फतेह का दौर उरूज शुरू होगा, और यही वो जमाना होगा कि यहूद की तरफ से, बनी इस्राइल की तरफ से फिर उनका वो कमांडर निकलेगा जिसका नाम दज्जाल है। जब वो निकलेगा तो शाम और इराक की पट्टी से निकलेगा। अब उसके जो हमले होंगे वो 2 तरह से। हमले का एक तरीका तो वो होगा जो मुसलमानों के साथ में
آرمیز کے جو حملے ہوتے ہیں، لشکر کے جو حملے ہوتے ہیں، جہاں پر خون بہانا پایا جاتا ہے، وہ حملے ہو رہے ہوں گے، اور دوسرا حملہ اعتقاد پر ہو رہا ہوگا، عقیدوں پر ہو رہا ہوگا۔ واضح رہے کہ کفر کبھی ایمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ایمان کی جو طاقت ہے وہ اور طاقتوں سے الگ ہٹ کر طاقت ہے، لہذا وہ یہ چاہے گا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، ایمان کی جو روشنی ہے اس کو بجھا دیا جائے، ایمان کی جو اسے طاقت مل رہی ہے یہ طاقت ختم کر دی جائے۔ لہذا وہ اب عقائد کے اوپر گمراہ کرنا شروع کرے گا، اور چھوٹی موٹی بات نہیں، کو ڈائریکٹ کفر پر لے کر آئے گا انسانوں کو کہ وہ اس کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اور گمراہی کی چیزیں وہ پیش نہیں کرے گا، چھوٹی موٹی چیزیں وہ گمراہی کی پیش نہیں کرے گا، وہ بھی پیش کرے گا۔ انسان اس کا پورا حربہ یہ ہوگا کہ کسی طرح یہ ایمان سے نکل جائے، کفر میں داخل ہو جائے، بس یہ دجال کی پوری کوشش ہوگی۔ اس کے لیے جو بھی اسے اختیار کرنا پڑے، ایک طرف جنگیں ہو رہی ہوں گی اور اب مسلمان اس کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ چنانچہ ابھی ہم آگے کی روایت بیان کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ پھیلتا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، جو دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ روایتیں آگے آ رہی ہیں۔ تو وہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان سے، فعاس یمینا وعاس شمالا، پھر داہنی طرف بڑھتا چلا جائے گا، پھر بائیں طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو جمے رہنا۔ ہم نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما لبثه فی الارض، زمین پر وہ کتنی دیر ٹھہرے گا؟ دجال زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا؟ اتنا بڑا فسادی ہوگا، فساد برپا کرے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول وہ کتنے دن تک ٹھہرے گا؟ بہت غور سے سنیے گا۔ فرمایا 40 یومن، 40 دن ٹھہرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 دن جمعہ کے برابر ہوگا۔ باقی جو ایام ہوں گے وہ بالکل ایسے ہی ایام ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے کے۔ تو پہلا، دوسرا اور تیسرا دن، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ چوتھا دن اور باقی جو دن بچیں گے وہ سارے دن عام دنوں کی طریقے سے ہوں گے۔ اب دیکھیے، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایکفینا فیہا صلاۃ یومن، تو کیا ہم صرف 5 وقت کی اس میں نمازیں پڑھ لیں کافی ہو جائے گا؟ وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، ہم اس میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں کیا کافی ہو جائے گا؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، فقدروا لہ قدرہ، اس کا اندازہ کرنا، یعنی 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تمہارے پاس گھڑیاں تو ہے نا، سب کے پاس، یہ 24 گھنٹے کے ہیں نا، اس لحاظ سے اندازہ کرنا، فجر کا وقت کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے، کتنے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، ان اندازے کرنا، اور اندازے کرنے کے بعد نماز پڑھنا۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنی تیزی سے چلے گا، کتنی تیزی سے چلے گا؟ فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، جیسے بارش اور اس کے پیچھے ہوائیں تیزی سے چلے، ہواؤں کی طرح، بلکہ ہواؤں سے بھی تیز۔ اب ہواؤں سے بھی تیز آپ آج کل کے زمانے میں تو دیکھ ہی رہے، اس وقت کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارے ہی زمانے میں اگر آج دجال کا آنا ہو جائے تو آج اس زمانے میں ہواؤں سے بھی زیادہ جو تیز رفتاری سے چلنے والی چیز ہے وہ ایروپلین ہے، جیٹ ہے، راکٹ ہے، جو ہواؤں سے بھی تیز چلتے ہیں۔ بہرحال اب اس کے بہکانے کی کیفیت کو دیکھیے کیسے وہ بہکا رہا ہے۔ فیاتی علی القوم، فیاتی علی القوم، وہ کچھ لوگوں کے پاس میں آئے گا، فیدعوہم، ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، تو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ ایمان لائیں گے تو اب باقی لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ فیامر السماء، پھر وہ حکم دے گا آسمان کو کہ برس، اے آسمان پانی برسا، فتمطر، آسمان پانی برسانے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا اور زمین اپنے غلے نکالنے لگے گی، زمین سے غلے نکلنے لگیں گے۔ تروح، اچھا ایسی بات نہیں، اب دیکھیے لوگوں کے جانور جو جائیں گے جب وہاں سے پلٹ کر آ رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے ان کی کوہان وہ پہلے سے زیادہ اونچی ہے،
اور ان کے تھن پہلے سے زیادہ خوب لبریز ہیں، لبریز تھن ہیں بالکل، اور ان کی جو کوکھیں ہیں، جانوروں کی جو پیٹ اور پیٹ خوب بھرے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر آئے گا کچھ لوگوں کے پاس اور ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، تو لوگ اس کی بات کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تجھے نہیں مانتے۔ تو وہ وہاں سے واپس جب پلٹے گا، تو جب واپس پلٹے گا تو لوگ بالکل کنگال ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، ان کا مال سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سب اس کے حربے ہیں۔ پھر وہ گزرے گا ایک ویران جگہ سے جو بالکل بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، ویران بنجر، وہ وہاں پر ٹھہر جائے گا اور کہے گا چل اپنے خزانے نکال کر باہر کر، اور اس زمین سے خزانے نکلیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طریقے سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ شہد کی مکھیوں کا پورا جھنڈ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل ایک ساتھ چلتی ہیں سب، تو خزانے نکل کر دجال کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ پھر دجال کسی کو بلائے گا ممتلین شبابن، جو بالکل موفور الشباب ہوگا، نوجوانی سے بھرا ہوا کڑیل نوجوان، اور اس کو تلوار سے مار دے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، اور ایک ٹکڑا ادھر گرا دے گا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف گرا دے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا، اس کو پکارے گا کہ چل آ جا، اور پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے اور وہ کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ واپس آ جائے گا۔ یہاں پر حدیث تو مختصر بیان کی جائے گی۔ اب اس سے آپ اس کے فتنوں کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس قدر فتنے برپا کرے گا، خارق عادت چیزیں پیش کرے گا، کسی کو زندہ کرے گا، کوئی مارے گا پھر اسے زندہ کرے گا، یہاں تک کہ اگلی روایت میں آئے گا کہ وہ ایک لوگوں کے پاس جائے گا، چند لوگوں کے پاس میں، اور کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ کہیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ کہے گا کہ ہم کیا ایسا کریں کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو وہ کہیں گے کہ تم ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دو، تو کہا گا اچھا چلو مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے۔ وہ جائیں گے اور کہیں گے یہ ہمارے ماں باپ کی قبر ہے، تو دجال حکم دے گا دو شیطانوں کو، اور وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر ایمان لائیں گے، کرے اس نے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دیا۔ تو اس میں شیاطین کا بہت بڑا دخل ہے، اور آج کل بھی ایسے ناٹک باز لوگ چلے ہیں جو شیاطین کی مدد لیتے ہیں اور شیاطین کی مدد لے کے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دجال کا فتنہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور وہ دمشق میں، جامع دمشق میں، وہاں پر منار بیضا، اس کے جو مینار بنی ہوئی ہے سفید مینارہ، اس کے اوپر سے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، بین محزودتین، دو زعفرانی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، زعفرانی کپڑے، دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اپنے ہاتھ کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر کو اپنے اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے پیشانی سے موتیوں کے طریقے سے ٹپکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ان کی سانس نکلے گی، جو اپنی سانس لیں گے، وہ سانس چھوڑنا، سانس لینا، جس کافر کو ان کی سانس لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس اتنی دور تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، یہاں تک کہ اس کو لد نام کے مقام پر پا لیں گے۔ لد، آپ کو ہم بتا دیں کہ موجودہ زمانے میں جو لد ہے وہ اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے وہ لد موجودہ وقت میں۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان علم میں کتنے ہی کوتاہ کیوں نہ ہوں، لیکن جو یہودی حضرات ہیں وہ ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی باتیں غلط نہیں ہیں، لہذا وہ اس سے بچاؤ کی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس سے پہلے والی حدیث جو گزر چکی ہے کہ جب پہاڑ اور پتھر اور چٹانیں کہیں گے کہ اے یہودی آ، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہودی، اے مسلمان آ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر، سب لوگ بتائیں گے، پتھر، چٹان، درخت سب بتائیں گے، لیکن غرقد کا ایک درخت ہوگا وہ نہیں بتائے گا۔ اور آج یہودی پوری کیمپین چلا رہے ہیں غرقد کا درخت اگانے کے لیے، اس کو شجرت یہود کہا جاتا ہے، یہودیوں کا درخت ہے، کہ اپنے گھروں کے باہر وہ لگا رہے ہیں درختوں کو، وہ درخت نہیں بتائے گا۔
تو باب لد, مقام لد کے اوپر دجال کو پکڑ لیں گے, فیقتلہ, اور اسے قتل کر دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان مومنین کے پاس میں جن کو اللہ نے بچا رکھا تھا دجال کے فتنوں سے, جو دجال کے سامنے وہ دجال پر ایمان نہیں لائے, اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے, ہر طرح کی پریشانیاں سہی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے, ان کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے اور بتائیں گے کہ جنت میں تمہارا کیا مقام ہے, کیا درجہ ہے تمہارا, تمہاری یہ آزمائش بیکار نہیں گئی, یہ پریشانیاں اٹھانا تمہارا بیکار نہیں گیا, اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے. فبینما ہوا کذالک, ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ اے عیسیٰ, اب میں ایسے بندے نکالنے جا رہا ہوں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کو لے کر, میرے بندوں کو لے کر طور کی طرف چلے جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ چاروں طرف سے نکلتے ہوئے آئیں گے, یہاں تک کہ اس قدر تعداد میں ہوں گے کہ ان کا ایک حصہ, ایک لشکر جو ہوتا ہے پوری ایک لائن کے ساتھ میں, تو ایک فرنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا بالکل بیک ہوتا ہے لشکر کا. تو لشکر کا جو پہلا حصہ ہوگا جب وہ بحیرہ طبریہ کے پاس پہنچے گا, جو فلسطین کے پاس ہے, بحیرہ طبریہ کے پاس پہنچے گا, سی آف گلیلی اسے کہتے ہیں, اسرائیل میں. جب بحیرہ طبریہ کے پاس وہ پہنچے گا اور اس میں سے وہ پانی پی لیں گے, سب پانی پی لیں گے, یہاں تک کہ جب ان کا آخر وہاں سے گزرے گا, اس قدر تعداد میں ہوں گے, پانی پیتے چلے جائیں گے. تو جب ان کے لشکر کا آخری حصہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ لوگ کہیں گے لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوگا کسی زمانے میں, اور پھر وہ چلتے جائیں گے, جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس میں ہے, اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا, آؤ آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. پھر وہ اپنے تیر چلائیں گے آسمان کی طرف, اور اللہ رب العزت ان کے تیروں کو خون میں ڈبو کر بھیج دے گا, اور پھر اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, اور یہاں پر یاجوج ماجوج قتل و غارت گری پھیلاتے رہیں گے چاروں طرف. اس وقت مہنگائی اس قدر ہوگی کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا کر دے گا, یہاں پر ایک لال سرخ طرح کی ایک بیماری پیدا ہو جائے گی گردن میں, اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے پٹ کر کے سب مرتے ہوئے چلے جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر زمین پر اتریں گے, مگر زمین پر کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہے گی, ایک بالش کی بھی جگہ ایسی باقی نہیں رہے گی جہاں پر ان کی چربی اور ان کی بدبو نہ ہو. لہٰذا اس بدبو سے بالکل دماغ سڑ رہا ہوگا. لہٰذا اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح سے ہوں گی, بختی اونٹ کی طرح سے گردنیں ہوں گی, اور وہ ان کے اپنے چونچ میں پکڑ کے پھر جہاں چاہے گا اللہ وہ ان کو جا کر ڈال آئیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ نہبل نام کی جگہ پر اس کو ڈال آئیں گے, اور مسلمان ان کے کمان سے اور ان کے تیروں سے اور ان کے ترکش سے 7 سال تک آگ جلاتے رہیں گے, کھانا پکاتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا, کوئی کچا پکا گھر باقی نہ رہے گا جس میں وہ بارش نہ ہو, اور پوری زمین دھل جائے گی, یہاں تک کہ پوری زمین آئینے کی طریقے سے چمکدار ہو جائے گی. پھر اللہ حکم دے گا اور زمین سے کہے گا زمین اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں واپس کر, اور پھر اتنی برکت ہوگی جو بھی غلہ نکلے گا کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا. لوگ اس کے چھلکے میں, انار کے اتارے ہوئے چھلکے میں, اس قدر بڑا انار ہوگا, اس کے چھلکے میں لوگ سائے میں آرام کریں گے. اور دودھ میں برکت دے دی جائے گی, اونٹنی کا دودھ ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا, گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا, بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا, خوشبودار ہوا, جو ہر مومن کے بغل میں لگے گی, اور جس مومن کے بغل میں لگے گی اس کی روح قبض ہو جائے گی, اور ہر مومن کے بغل میں لگے گی, اور زمین پر صرف شرار لوگ باقی رہ جائیں گے, بہت ہی خراب لوگ, گندے لوگ, اور یہ زنا کرتے پھریں گے جیسے گدھے آپس میں زنا کرتے ہیں کھلم کھلا سڑکوں پر اعلانیہ. بس انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہاں تک یہ بات تھی. ابھی حدیثیں کچھ اور بھی ہیں, اب اس کا وقت نہیں رہ گیا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگلے درس میں تشریف لائیں. انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلے درس میں ہوگا, اللہ نے زندہ رکھا تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.